جب آپ دیکھیں بنیاد میں غلطی ہے. جب ایک انسان میں مقصد اس کی ذات سے بڑا ہی نہیں ہے، مقصد کی تقریم نہیں ہے، مقصد کی تعظیم نہیں، مقصد کا احترام نہیں ہے، مقصد سے پیار نہیں ہے، مقصد میں امید نہیں ہے، مقصد سے محبت نہیں ہے، مقصد کے لیے نفرت نہیں، مقصد کے لیے اور ایک گول کے لیے اور ایک منزل کے لیے تلاش نہیں ہے، درد نہیں ہے، کرب نہیں ہے، غم نہیں ہے، تو ذات بڑی ہو جائے گی اور مقصد چھوٹا ہو جائے گا. جب ذات بڑی ہو جائے گی اور مقصد چھوٹا ہو جائے گا تو وہ انسان جب اس مقصد کو ایک نیا جرنیل چاہیے ہوگا، جب اس مقصد کو آپ کی سروسز نہیں چاہیے، جب اس مقصد کو آپ کی روح نہیں چاہیے ہوگی، جب اس مقصد کو ایک نیا قائد چاہیے ہوگا، وہ خود ہی ہٹ جائے گا، کیونکہ ذات چھوٹی تھی، مقصد بڑا تھا. جب مقصد ہوگا چھوٹا اور مقصد استعمال ہو رہا ہوگا ذات کو بڑا کرنے کا، تو وہ نہ اہل کو اوپر آنے دے گا، نہ اہل کو جگہ سنبھالنے دے گا، نہ اہل کو تیار کرے گا، نہ ان کے اندر ان کی وہ ٹریننگ اور تربیت کا سلسلہ رکھے گا، نہ وہ مربی بنے گا. آبویس سی بات ہے وہ سیاست اپنی گدی بچانے کے لیے کرے، تو تب تو یہ پیور منفی ایول ہے. لیکن جب تک اس کو لگ رہا ہے کہ ابھی میرا ثانی تیار نہیں ہوا، میں دوسرا قائد تیار نہیں کر سکا، مقصد جڑوں میں اس طرح نہیں پہنچ سکا، خون میں اس طرح بہ نہیں سکا، رگوں میں اس طرح بھر نہیں سکا، تب تک اس کو جو چیلنجز اندر سے آئیں گے تب تک اس نے اپنی سرداری کو کلیم کرنا ہے. جب تک اس نے اس الفا کو ابھی جب تک دوسرا الفا تیار نہیں ہوگا، ہی ول بی دا الفا لیڈر آف دا پیک. وہ تب تک اس کو جنگ لڑنی پڑے گی اندر سے بھی، کہ میں ہی اس کا اخلاص لڑ رہا ہوگا کہ میں اس لیے نہیں یہاں پر فائٹ کر رہا تمہارے ساتھ کہ تمہیں میں آنے نہیں دینا چاہتا، تم اہل نہیں ہو. تو اس کی قیادتوں کو جتنا چیلنج ود ان دا سسٹم آ رہا ہوگا وہ ان کو بٹھاتا رہے گا، کیونکہ وہ مقصد سے سنسیئر ہے کہ یہ ابھی تیار نہیں ہوا، یہ نفس کے پیچھے مانگ رہا ہے، یہ دوسری سیاست کے پیچھے لگ گیا، یہ سنسیئر نہیں ہے، یا یہ بے وقوف ہے، یا یہ جلد باز ہے، یا یہ تیز ہے. جب وہ سمجھے گا وہ خود ہی ہٹ جائے گا. اس کے لیے اور جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اس کو، جو اس کی پوری سوچ اور نظریہ جو سسٹم میں اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، اس کے لیے تو اس کو علیحدہ سیاستیں کرنی پڑتی ہیں کہ کہاں جنگ لینی ہے، کہاں خاموشیاں کرنی ہے، کہاں ہاتھ ملانا ہے، کہاں جا کے تعلقات بنانے ہیں، کہاں پر ابھی بڑی بات نہیں کرنی، کہاں ابھی ہلکی بات کرنی ہے، کہاں جملوں کا استعمال کیا کرنا ہے، کہاں پر آربیٹریشن کیسی ہوگی، کہاں پر گوشت دینا ہے، کہاں پہ خون دینا ہے. یہ علیحدہ وہ باہر کر رہا ہوتا ہے اور ود ان دا سسٹم اپنی پوزیشن کو علیحدہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ ہے اس کے سیاستیں اور چیلنجز جس کے اندر وہ اس کو کوئی، اور اس سارے درد کے اندر اور کرب کے اندر اس پر فتوے بھی لگ رہے ہوں گے کہ سیٹ کا بھوکا ہے، پوزیشن کا بھوکا ہے، شہرت کا بھوکا ہے، نام کا بھوکا ہے، طاقت کا بھوکا ہے، اپنے آپ کو خود نمائی کا بھوکا ہے، لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے، پاور چاہیے اس کو، لوگوں کو تھلے لگانا ہے، فلاں چیز اس کے اندر خراب ہے، نیچ سوچ. یہ سارے فتوے علیحدہ لگ رہے ہوں گے، اگرچہ وہ خالص ایک مقصد کو آنر کر رہا ہوگا، لیکن نے سینگ اور ناقدین اس کے اوپر اس زبردست بار چل رہا ہوگا، وہ علیحدہ اس نے برداشت کرنا ہے. اپنی سائیکالوجی کو علیحدہ اس نے ریفارم رکھنا ہے. روز صبح کمر اور بستر کا تعلق ٹوٹے گا اور راتوں کو بھی ٹوٹے گا اس کا، اور ان چھروں اور نیزوں کو جو اس پر پڑ رہا ہوگا وہ پھر بھی وہ جو دل دھڑک دھڑک کے نکل رہا ہوگا، اس کے باوجود بھی بغیر کسی پرسنل گینز کے اس نے پھر میدان میں اترنا ہے اس نظریے کو سپریمائز کرنے کے لیے جس کی وجہ سے اس نے یہ تحریک شروع کی تھی. یہ تو بڑا سخت سفر ہے، قیادتوں کا سفر ہے. اس لیے اینڈ میں سب کرنے کے بعد بھی اسے سولی چڑھا دیا جائے. دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں جنہیں مان لیا جائے. اکثر قیادتوں کا انجام جو مخلص تھیں وہ یا تو ڈنجنز تھیں یا جیلیں اور قید خانے تھے، یا پھانسیوں پہ لٹکا دیے گئے، یا شہید کر دیے گئے، یا ہجرتوں سے نکال دیا گیا. قیادت کی تاریخ انہی سے ہی بھری ہوئی ہے کہ مشکل ہے اسے دنیا میں قدم ملے، اور اللہ جسے نصیب کرے اسے نصیب کرے. جزاک اللہ خیر شیخ، بہت ماشاءاللہ زبردست بات تھا. ایک لاسٹ کوسچن لے لیتے ہیں اگر آپ اجازت ہو تو، اس کے بعد پیک اپ کریں. شیخ، لیڈرشپ یا قیادت جو گرتی ہے
کس وجہ سے گرتی ہے؟ فیصلوں سے گرتی ہے یا اپنے مسائل کی وجہ سے گرتی ہے؟ دیکھیں چھوٹی موٹے مسائل، دس از دا لاسٹ، کوئی ایک ہار ہے، کوئی ایک اسپیسیفک ہار یا ڈیفیٹ ہوتی ہے کہ جی جو گرا دیتی ہے، اور پوری اتنی بڑی سلطنت جو جی ایک ہار کی ایک آج شکست سے قیادت نہیں گرتی. وہ کہتے ہیں نا یو کین لوز بیٹل بٹ یو نیور لوز وار. شکستوں اور چھوٹی موٹی ہاروں سے یا کوئی ہار سے قیادت نہیں گرتی. اس کا مطلب اس نے بنیاد میں یہ ڈال دیا نا کہ میں تمہیں ایبسولوٹ جتواؤں گا، میں تمہیں ساری جنگیں جتواؤں گا، میں تمہیں ہر جگہ ترقیاں دکھاؤں گا، کہیں تمہیں ہارنا نہیں پڑے گا. تو یہ تو قیادت ہی غلط ہے نا بھائی جان، جو اصولی غلط ہے. اس کو شروع میں یہ دینا چاہیے کہ some battles are lost to win some wars. کو جنگیں ہاری جاتی ہیں بڑی جنگوں کو جیتنے کے لیے. تو اس کے اندر ایک مسئلہ تو یہ آئے گا کہ کہیں نہ کہیں شکست کہیں ہو جائے تو قیادت نہیں آتی. قیادت زیادہ تر جو گرتی ہے نا وہ اپنے فیصلوں پہ گرتی ہے. فیصلے ہوتے ہیں جو ایک قیادت کو گرا دیتے ہیں، اور فیصلے ہی ہوتے ہیں جو ایک قیادت کو بنا دیتے ہیں. فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو پاس کرنا ہے اور کس کو دور کرنا ہے، یہ گراتے ہیں قیادتوں کو اور یہ بناتے ہیں قیادت. فیصلے ہوتے ہیں کہ کہاں پر کب کتنی بات کھولنی اور کہاں پہ کب کتنی بات نہیں کھولنی، جو قیادتوں کو بناتے ہیں اور گراتے ہیں. جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو قیادتیں بنا جاتے ہیں. کبھی کبھی قیادت ایک ایسی جنگ لیتی ہے جس سے اس کے 10 دشمن بیٹھ جاتے ہیں. جیسے رومیوں کے خلاف جب لشکر بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر نے آگے منع کیا تھا کہ یہ بھی ابھی بہت سٹریس ٹینشن چل رہا ہے، بغاوتیں چل رہی ہیں مختلف علاقوں کے اندر، آپ روم کی طرف لشکر بھیج رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا اس لشکر کو مت روکو، اگرچہ بھیڑیے آ کے بھی مدینے کے اندر سے نوچ کے تم لوگوں کو کھینچ کے لے جائیں، لشکر مت روکنا. اور یہی ہوا کہ قیادت نے ایک جرأت مند فیصلہ کیا، رومیوں کے خلاف لشکر بھیج دیا. تو لوگوں میں ایک دھاپ بیٹھ گئی کہ بھائی اگر یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اتنی کم تعداد میں، تو ہمیں تو ان کو سیدھا کرنے میں وقت ہی نہیں لگنا. تو وہ جو تھوڑی بہت بغاوتیں بھی اٹھنی تھی وہ بیٹھ گئی. جو یہ مسلمہ کذاب وغیرہ جو معاملہ آیا تھا اس دور میں، وہ کافی حد تک بیٹھ گئی. فیصلے ہوتے ہیں جو قیادتوں کو اٹھا دیتے ہیں، اور فیصلے ہوتے ہیں جو گرا دیتے ہیں. کون سی جنگ لینی ہے کون سی نہیں لینی، اس سے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. جذبات کے اوپر جنگ لینے کی ضرورت لینی ہے یا پرسیپشنل وار لڑنی ہے. کہیں جواب نہیں دینا، کہیں جنگ لڑنا جگرا دے گا اور کہیں لڑنا اٹھا دے گا. یہ بڑے فیصلے ہوتے ہیں جس سے قیادتیں بنتی ہیں اور گرتی ہیں. قیادتیں اپنے اندر سے ٹوٹتی ہیں کیونکہ اس کے اندر روب نہیں رہتا، لوگوں کے دل محبت نہیں رہتی قائد کی، وہ جان دینے والا جان نثار نہیں ہوتے اس کے اندر. فیصلے، تربیتیں، لوگوں کے بیچ میں فیصلے، ناانصافیاں قیادتوں کو گرا دیتی ہیں. غلط فیصلے بھی کبھی کبھی نہ کریں، ناانصافیاں گرا دیتی ہیں قیادت کا تشدد گرا دیتا ہے کبھی کبھی، قیادت کا تعصب گرا دیتا ہے اس کو کبھی کبھی. اور قیادت کے یہ فیصلے کے باہر والوں سے کیسے حالات رکھنے گرا دیتے ہیں. اور سب سے بڑی قیادتیں گرتی ہیں جب وہ اللہ کو بلا دیتی ہیں، جب ان قیادتوں میں اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، اللہ سے للہیت نہیں ہوتی. اور قیادتیں گرتی ہیں جب ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، جب ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں تھا جو شروعات میں تھا. انہوں نے وہ اسپرچل ریوائول کیا ہی نہیں، 1-2 جنگیں اور 1-2 اسٹیشن کو حاصل کرنے کی. بھوک ختم ہو گئی، کم پر استقرا کر لیا، کیش آؤٹ کر کے فلپ کر کے بیچ ڈالا اپنے آپ، کسی کانسیپٹ کا پارٹ بن گئے اور یونیکلی ابھر نہیں. وہ جوش اور وہ آگ زندہ نہ رکھ سکی قیادت. اور قیادت گرتی تب ہے جب اسے شہید نہیں ملتا. یہ بڑا نقطہ ہے. قیادتوں کو شہادتیں چاہیے ہوتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر قیادتیں چلتی ہیں. تو اگر بھٹو صاحب اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مرتضیٰ بھٹو اور پھر بی بی، یہ اس کاز کے اندر جو انہوں نے جانیں اپنی دی ہیں، اسی کی بیس پر ہی چل رہی ہے نا. ابھی پیپلز پارٹی کے اس الیکشن کے اندر جیت کی وجہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اوپر جو ایک حملہ تھا اور ان کو جو جہاں بحق کیا گیا وہ بن گئی. ہر پارٹیوں کو شہید چاہیے ہوتے ہیں.
جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ اسپرٹ زندہ ہوتی ہے کہ ایک نظریے پہ جان دے دی کسی. یہ بنیادیں ہوتی ہیں جس پر قیادتیں گرتی ہیں. ظلم، تشدد، نفس پرستی، پرسنل مفادات، اور جب آپ سسٹم کے اندر لالچ کا شکار ہوتے ہیں تو وہی قیادت ہے. اس پہ کاز پیچھے رہ جاتا ہے نا، کاز پیچھے رہ جاتا ہے، نفس مفاد اور نفس آگے آ جاتا ہے.